آج 11 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول کو دولت کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو. یہ عمل پڑھتے ہی آپ کا نصیب آج آسمان پھاڑ دے گا. یعنی آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا. آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی. اس وظیفے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے. بس آپ لوگ یا رحمانو یعنی اے رحم کرنے والے، اور ساتھ میں عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات. یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو اللہ پاک نے عرش اعظم پہ لکھی ہوئی ہے. اس وظیفے کو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بھی کہا جاتا ہے. اللہ والوں، آج یہ عمل سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا یہ عظیم و شان خاص اور نیا وظیفہ 11 ربیع الاول کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 12 ربیع الاول کو بھی پڑھ سکتے ہیں. دونوں دن آپ کے پاس موجود ہیں. جب بھی پڑھیں گے فائدہ ہوگا. ساتھ میں یا رحمانو یعنی کہ اے رحم کرنے والے، یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ پاک کی بے پناہ رحمت کو بیان کرتا ہے، اللہ پاک کے رحمان ہونے کا اظہار کرتا ہے، رب کی نرمی اور مہربانی کو ظاہر کرتا ہے. اللہ والوں، آج یہ وظیفہ ربیع الاول کی 11 تاریخ کو پڑھو گے تو زیادہ فائدہ ہے، ورنہ 12 کو تو لازمی پڑھیے گا، کیونکہ 12 ربیع الاول تو وہ دن ہے جس دن نبی پاک کی ولادت باسعادت ہوئی، اور پوری دنیا کے مسلمان اس دن جشن مناتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اپنے گھر میں چراغاں کرتے ہیں. تو اللہ والوں، آج یہ وظیفہ 12 ربیع الاول کو پڑھیں یا 11 کو، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. اور اگر دونوں دن پڑھ لیں گے تو فائدہ زیادہ ہوگا، اور ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو اللہ والوں پھر تو آپ کا نصیب بدل جائے گا. آپ لوگوں کی غربت ختم ہو جائے گی. گھر کے کونے کونے سے تمام پریشانیاں چیخیں مارتی ہوئی بھاگیں گی. کینسر جیسے موذی امراض کا علاج اس وظیفے کے اندر موجود ہے. ایک گلاس پانی کا لیں اور اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں. یا رحمانو یہ کوئی عام نام نہیں، یہ نہایت رحم اور کرم کرنے والا وظیفہ ہے. ساتھ میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ عظیم و شان کلمات ہیں کہ جن کو ادا کرنے سے آپ لوگوں کا نصیب بدل جاتا ہے، آپ لوگوں کا رزق کھل جاتا ہے، آپ لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، آپ لوگوں کی تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں. یعنی آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا. یوں تو آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک جب ہمیں عطا کرتا ہے تو وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے. اس لیے یہ عمل 11 ربیع الاول کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 12 ربیع الاول کو بھی پڑھ سکتے ہیں. دونوں دن آپ کے پاس موجود ہیں. اللہ والوں، جب وقت ملے اس عمل کو پڑھیے گا، چھوڑیے گا نہیں. نہایت عظیم و شان اور نیا وظیفہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ کلمات ہیں جو عرش اعظم پہ لکھے ہوئے ہیں. تو لازمی یہ وظیفہ پڑھیے گا. آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الاول کی 11 تاریخ اور 12 تاریخ آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں. نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے. جب بھی وقت ملے، جب بھی موقع ملے، آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی قسمت کو 4 چاند لگوا سکتے ہیں. یہ دولت کا اتنا بڑا خاص اور نایاب وظیفہ ہے. ربیع الاول کی 11 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 12 ربیع الاول کو بھی پڑھ سکتے ہیں. دونوں دن آپ کے پاس موجود ہیں اور دونوں طریقے میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا، کیونکہ اللہ والوں اس طریقے کے وظیفے کوئی نہیں بتاتا. یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کو ہمارے ہی چینل پر دیکھنے کو ملیں گے. اس لیے آج یہ عمل، یہ وظیفہ لازمی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے. کیونکہ دوستوں، یہ عمل ہے اتنا خاص، یہ عمل ہے اتنا مجرب کہ آپ لوگ ادھر وظیفہ پڑھیں گے اور ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ والوں، گھر میں اگر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، مصیبتوں کا شکار ہیں، تنگ دستیاں بہت زیادہ ہیں، تو اللہ والوں آج یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے. آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے. آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دی جائیں گی، نیستو نابود کر دی جائیں گی. بس یہ وظیفہ ربیع الاول کی چاہو تو 11 تاریخ کو پڑھ لو، یعنی 11 ربیع الاول دوسرے منگل کو بھی پڑھ سکتے ہو اور 12 ربیع الاول دوسرے بدھ کے دن بھی پڑھ سکتے ہو. دونوں دن آپ کے پاس موجود ہیں. پڑھنا ضرور.
अपनी पूरी जिंदगी में एक बार तो इस अमल को पढ़ने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक राजी हो जाएगा। अब अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज रबीउल अव्वल की 11 और 12 रबीउल अव्वल का वास्ता, हम सब की परेशानी, हम सब की बेबसी, हम सब की लाचारी, हम सब की बेबसी मेरे मौला अपने फजल से, अपने करम से दूर कर दे। मेरे मौला हम सब पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा। मेरे मौला हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हमें 5 वक्त की नमाज तकबीर औला के साथ इमाम के पीछे पहली सफ में खड़े होकर अदा करने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे मालिक, ए बादशाहों के बादशाह, हमारी परेशानियां तू जानता है, हमारे जो दिल में है वो तेरे इल्म में है। मेरे मौला हम पर अपने फजल वाला, अपने रहमो करम वाला मामला फरमाना। मेरे मौला तुझे वास्ता है इस प्यारे मुकद्दस महीने का, जिस महीने में तूने सबसे प्यारी नेमत अपने प्यारे हबीब को भेजा। मेरे मौला हमें उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता तेरी बारगाह में पेश करते हैं और तुझसे दुआ करते हैं कि हमारी तमाम परेशानियां खत्म कर दे, हमारी तमाम बेबसियां खत्म कर दे, हमारे रिस्क को वाफिर मिकदार में बढ़ा दे। मेरे मौला अगर किसी से मोहब्बत हमें हो गई है, हमारे दिल में तूने किसी लड़की की चाहत डाल दी है या किसी लड़की के दिल में उस लड़की की चाहत डाल दी है, तो मेरे मौला जो तूने कानून बनाया निकाह का, उसके जरिए हमें अपनी ख्वाहिश पूरी करने वाला बना दे। निकाह में आसानी अता फरमा। मेरे मौला ईमान को मजबूत कर दे, शहादत की मौत अता फरमा, उम्रा करने की तौफीक अता फरमा, हज करने की सादत अपने घर वालों के साथ अता फरमा। मेरे मौला जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके हक में बेहतर हो अता फरमा। उम्मत मोहम्मदी की खैर फरमा, हम सब की बख्शिश व मगफिरत फरमा। हमें कब्र के आजाब से बचा, मुनकिर नकीर के सवालात में आसानी अता फरमा। असर के वक्त को पहचानने की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शनाख्त करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हमें कब्र में भी खड़े होकर नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। नबी पाक का पड़ोस अता फरमा। मेरे मौला हम पर रहमत कर दे, हम पर करम कर दे, और जो बंदा भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है खास तौर पर उसकी कामिल मगफरत फरमा दे, उसके कर्जे गैब से उतार दे, उसकी परेशानियां गैब से खत्म कर दे, उसकी बीमारियां, लाचारियां, नजर बद जला दे। मेरे मौला जितने भी लोग दुआ मांग रहे हैं उन सब का इलाज शुरू कर दे, उन सब का रूहानी इलाज अपने फजल से फरमा दे, अपने रहम से फरमा दे, अपने करम से फरमा दे। उनकी नजरे बद, उनके कमर के दर्द, उनके सर के दर्द, उनके पेट के इन्फेक्शन, उनके मैदे के इन्फेक्शन, उनके दिल यानी कि बीपी की बीमारी, उनकी शुगर की बीमारी जड़ से खत्म कर दे। जो मोटापे में शिकार हो चुके हैं उनका मोटापा खत्म कर दे। मेरे मौला हम सबको अपनी नेमतें को शुक्र अदा करने वाला दिल और जुबान अता कर दे, हमारे ईमान को मजबूत कर दे, हमारी जबान को इखलाक से पुर कर दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए। तो अल्लाह वालों आपका एक आमीन और दूसरों का एक आमीन अगर रब को पसंद आ गया, सबकी दुआएं कबूल हो जाएंगी, सबकी हाजतें पूरी हो जाएंगी। तो अल्लाह वालों दुआ अच्छे अंदाज में ही मांगनी चाहिए। देखें तरीका मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैंने भी अभी आपके आगे दुआ मांगी है। ये एक अफजल तरीका है जो हमें अहादीस से मिलता है। तो अल्लाह वालों दुआ हमेशा अच्छे अंदाज में ही मांगा करें। अब आप लोगों ने अपने खास मकसदों को जहन में रखना है। कोशिश करें एक गिलास पानी का तो लाजमी रखिएगा। रबीउल अव्वल की 11 और 12 तारीख है, दोनों दिन बड़े फजीलत वाले हैं। एक गिलास पानी का जरूर रखिएगा, क्योंकि इस पर दम करेंगे हम लोग पानी को, और पानी को हम लोग
پی جائیں گے تاکہ وظیفے کی روحانیت پانی میں چلی جائے اور اس کے ذریعے ہمارے جسم میں چلی جائے اور جسم کی تمام جادو جنات کی بیماریاں سب جل کے راکھ ہو جائیں۔ اب آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے تو اس عمل کو پڑھ لے اس نیت سے۔ کوئی بیمار ہے، شفا چاہتا ہے تو اس نیت سے پڑھ لے۔ کوئی کاروبار میں عروج اور ترقی چاہتا ہے اس کے لیے پڑھ لے۔ کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے تو پڑھ لے۔ یعنی آج جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، بس ربیع الاول کی 11 تاریخ دوسرے منگل کے دن یہ عمل پڑھنا شروع کر دیں۔ اس عمل کی خوبصورتی یہ ہے کہ 11 ربیع الاول کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 12 ربیع الاول کو بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں دن آپ کے پاس موجود ہیں، اور ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو یقین جانیں آپ کی حاجتیں لازمی پوری ہو کر رہیں گی۔ کوئی اگر کسی سے محبت کرتا ہے، چاہتا ہے کہ فلاں گھر میں رشتہ ہو جائے یا پھر اس لڑکی کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے بھی یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، صدقے کے لیے کچھ رکھیے گا ضرور، ایک مٹھی چاول کے دانے رکھ دیں، باجرہ رکھ دیں، چینی رکھ دیں، یا کچھ رقم رکھ دیں، وہ جو ہے غریبوں کو دے دیے گا، صدقہ اگر ہو جائے گا آپ کا۔ ورنہ اگر آپ چاول چینی وغیرہ رکھیں گے، باجرہ رکھیں گے تو وہ پرندوں کو ڈال دیجیے گا، تو یہ ایک افضل طریقہ، یہ بھی صدقہ ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک گلاس پانی کا بھی ضرور رکھیے گا۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ بہت ہی خاص صفاتی نام ہیں، یا ربنا اور یا محمد۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، اور دوسرا یا محمد، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ بھی ہے اور بابرکت نام بھی ہے، جو قرآن و احادیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہیں پکارنے کے، یعنی اے میرے رب۔ جس طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں اے میرے مالک و مولا، یعنی رب کی پکار۔ اور جب آپ لوگ اس کے ساتھ یا محمد کو پڑھتے ہیں تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رب جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، یہ جو پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہی چل رہا ہے۔ ہم جو رزق کھاتے ہیں وہ بھی ان کی ہی قدموں کا صدقہ ہے۔ تو اللہ والوں، آج رب کو راضی کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ اگر کوشش کریں صدقہ کرنے کی تو اس عمل کی تاثیر پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اگر ایک مٹھی چینی یا چاول آپ لوگ رکھ لیں گے تو یقین کریں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، رزق میں برکت ہی برکت ہوگی، اور اللہ رب العالمین آپ کے معاملات کو بھی آسانی میں تبدیل کر دے گا۔ تو اللہ والوں، یا ربنا اور یا محمد یہ دونوں ہی بہت ہی خاص نام ہیں، اور اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یا ربنا کے ذریعے ہی ہر بات شروع کی جاتی ہے، یعنی ہر چیز جس میں برکت ہو، یعنی کہ جیسے دعا ہے، یعنی کہ تلاوت ہے، جو قرات ہے، تو اس کے اندر اے میرے مالک و مولا ہم لوگ بولتے ہی ہیں۔ تو اللہ والوں کی یا ربنا ہی عربی کے اندر یا ربنا ہی بنتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا اور یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا محمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ربنا یا محمد کو صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 21 مرتبہ یا ربنا یا محمد پڑھ لیں، چینی یا پانی اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو اس پہ دم کر دیں۔
اگر نہیں رکھا ہوا تو کوئی بات نہیں، اگر موجود ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے۔ اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی۔ گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں، اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار، 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ نبوی اعمال بھی ہیں۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یہ نبوی نسخہ پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، یہ دعا نبی پاک کے جد امجد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ہیں، جو کہ قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں۔ فرشتوں جو تلاوت کرتے تھے آپ کی آزمائش کے لیے۔ تو بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کتنی خاص ہے، جو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کتنے مبارک کلمات ہیں، یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بس اس دعا کو ڈائریکٹ مجھ تک آنے دو، یعنی کوئی رابطہ درمیان میں نہیں ہوتا، ڈائریکٹ آپ کی دعا عرش معلی پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ میں اپنا رابطہ اللہ پاک سے مضبوط کر لوں، تو پھر وہ آج ان نام نامی اسم گرامی کو پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خاص دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تیسرے نمبر پہ پڑھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بہت ہی اچھی دعا ہے، وہ بہت چھوٹی بھی دعا ہے، بڑی دعا نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بآسانی پڑھ لیں گے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اتنا لمبا وقت نہیں لگنے والا، 100 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ کی 100 پریشانیاں حل ہو جائیں گی، 100 مسئلے مسائلوں کا حل ہو جائے گا۔ یہ اتنے مجرب کلمات ہیں، یہ اتنے خاص کلمات ہیں کہ جب بھی ان سے مدد مانگی جاتی ہے
تو اللہ والوں مدد لازمی اللہ پاک بھیجتے ہیں، فرشتے لازمی زمین پر اتر آتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں یا رحمانو یعنی کہ اے رحم کرنے والے، یہ وہ نام ہیں جو اللہ پاک کی رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ یا رحمانو یہ بڑا عظیم و شان اور نایاب وظیفہ ہے۔ یہ عمل 11 ربیع الاول کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 12 ربیع الاول کو بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں دن آپ کے پاس موجود ہیں۔ جب بھی پڑھیں گے فائدہ ہوگا، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، رات میں پڑھیں، جب آپ کا دل کرے جب پڑھیں، پڑھیے گا ضرور۔ پڑھنا کس طریقے سے ملاحظہ کیجئے گا، یا رحمانو یہ ایک بار ہو گیا، یا رحمانو یہ 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا رحمانو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا رحمانو کو صرف اور صرف 101 بار پڑھنا ہے، 101 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر پانی کے گلاس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں، 1 مٹھی چاول، چینی، باجرہ جو رکھا ہے اس پر بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا۔ اب دعا ایک بہترین اور جامع انداز میں مانگنی ہے۔ دیکھیں دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا ہمیں اللہ رب العالمین کے بے پناہ قریب لے جاتی ہے، دعا رزق میں برکت لے کر آتی ہے۔ اور یہ عمل ربیع الاول کی 11 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ 11 ربیع الاول کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 12 ربیع الاول دوسرے بدھ کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو تو لازمی اس عمل کو پڑھیے گا، اور پانی کے گلاس میں دم کرا اس پانی کو پی لیں، اور جو صدقے کے لیے رکھا ہے اس کو پرندوں کو ڈال دیں، صدقہ ہو جائے گا، نہیں تو غریبوں کو دے دیجئے گا کچھ رقم، تو وہ بھی صدقہ آپ کا ہو جائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔